اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سامعین گرامی، ہم آج سے ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا موضوع ہے حیات بعد از موت۔ ایک دلچسپ اور اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ مختلف پہلوؤں پر اور مختلف زاویوں سے ہم گفتگو کریں گے تاکہ یہ ہمارا ایک اہم موضوع اور اہم فکر جو ہے وہ پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے اور اتنی سیر حاصل بحث وقتاً فوقتاً ہو جائے کہ ہمارے تمام سامعین اس اسرار و رموز زندگی کے زاویے سے انسان کی حیات، اس کی موت اور کیفیات حیات و موت، حقیقت حیات و موت، ان تمام چیزوں کو قرآن، احادیث اور تعلیمات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں صحیح معنوں میں سمجھ لیں۔ تو آپ نے اعلان سماعت فرمایا موضوع کا۔ حیات بعد از موت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ہر زاویے سے حقیقت حیات، حقیقت موت اور اس عالم کے بارے میں گفتگو کرنا پڑے گی کہ جو اس وقت ہمارے تجربے میں نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ لہٰذا وہ عالم کہ جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہمارے محسوسات میں نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس اگر کوئی منبع ہے، کوئی ماخذ ہے علم حاصل کرنے کا، تو وہ صرف اور صرف یا تو کلام الہی ہے اور یا ان معزز اور محترم ہستیوں کی تعلیمات ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے معلم کتاب و حکمت بنایا، وارثان کتاب بنایا۔ تو ایک سلسلہ ہم اس سے پہلے ایک زمانے میں اسی موضوع پر پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت کا جو ہمارا مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہم قرآن، حدیث اور ہمارے وہ علماء جنہیں ہم ماہرین علم کلام یا متکلمین کہتے ہیں، ان کے جتنے بھی نظریات اور وہ ان کے افکار جو انہوں نے قرآن سے یا اہل بیت سے لیے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کیفیت موت، کیفیت حیات، حقیقت حیات، حقیقت موت، اس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ لیکن اس مرتبہ ہماری یہ سیریز ایک مرتبہ پھر شروع ہو رہی ہے۔ اس دفعہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس گفتگو میں کلامی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم فلسفی نقطہ نظر سے، یعنی فلسفے کے نقطہ نظر سے اور ان علماء کے افکار کو بھی شامل کریں کہ جنہیں ہم فلسفی کی حیثیت سے جانتے ہیں، یعنی وہ علماء دین ہیں۔ فلسفی کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھیے گا کوئی عام فلسفی، دنیاوی فلسفی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں پھر آگے بڑھیں۔ عقائد اور نظریات یہ ہمارے علم دین کا ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ علم دین کا اخلاقیات ہے اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ علم فقہ ہے۔ تو اب ہم کیونکہ دین کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے دین کی تفہیم کا جو آغاز کرتے ہیں وہ عقائد و نظریات سے کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کیا کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ کے فلاح پاؤ، یعنی سب سے پہلے عقیدہ توحید کو بنیاد بنایا تھا۔
تو اس اعتبار سے ہم عقیدے کو جب بیان کرتے ہیں تو عقیدے کو بیان کرنا، عقیدے کو سمجھنا، عقیدے کی وضاحت کرنا، یہ ہمارے پاس ایک علم ہے۔ اب اس علم کو ہم بعض اوقات اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جسے ہم علم کلام کہتے ہیں۔ اسی علم کلام کو اگر ہم مزید وضاحت کے ساتھ پیش کریں یا یہ کہیں کہ آج کا جو زمانہ، فی زمانہ جو صورتحال ہے، اس میں ہمارے فلسفے کے مسائل اور کلام کے مسائل تقریباً ایک جگہ آ گئے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے یہ طے کیا کہ اس دفعہ جو ہم گفتگو کریں اس میں ان علماء کے افکار، ان علماء کے اقوال اور ان علماء کے نظریات بھی پیش کریں کہ جنہوں نے دین کو فلسفے کی روشنی میں سمجھا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہم نے کر دی، بہرحال اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ہماری گفتگو کو سنیں۔ دیکھیے ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ حیات بعد از موت۔ پہلی چیز ہوئی حیات، دوسری چیز ہوئی موت۔ تو اب اگر ہم حیات کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حیات کی ہی حقیقت سمجھنا پڑے گی۔ حیات زندگی میں ہو یعنی موت سے پہلے ہو، قبل از موت ہو یا بعد از موت، حیات تو حیات ہے۔ پہلے آپ کو حقیقت حیات سمجھنا پڑے گی کہ حقیقت حیات کیا ہے، حیات خود کیا شے ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ وہ حیات جو موت سے پہلے ہے وہ کیا ہے، اور وہ حیات جو موت کے بعد ہے وہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارک بقرہ کی آیت کا انتخاب کیا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت کو بہت واضح کر کے پیش کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اپنے رب کا انکار کرتے ہو یا کیسے اپنے رب کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم میت تھے، تم مردہ تھے۔ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو، تم تو مردہ تھے۔ فاحیاکم، پس ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ موت دے دیں گے۔ ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کر دیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد تمہاری بازگشت ہماری طرف ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم گفتگو کو ایک منطقی اور فلسفی انداز سے ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، کیف تکفرون باللہ، کیسے اپنے رب کا انکار کرو گے؟ کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ فحیاکم، پس تم کو ہم نے زندہ کیا، بس تم کو زندہ کیا، تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے دیں گے۔ ثم یحییکم، پھر تم کو حیات دے دیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تمہاری بازگشت ہماری طرف ہوگی۔ آپ نے غور کیا، ہم جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ضمیریں استعمال کرتے ہیں، پروناؤنس۔ آپ نے دیکھا کہ شروع سے آخر تک پروردگار عالم نے اپنے کلام میں موت اور زندگی کو بار بار تکرار کی، اور خطاب جس وجود سے کیا اس وجود کو باقی رکھا، مستقل رکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی گفتگو کہاں سے شروع کی؟ تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، تم کو موت دیں گے، تم کو حیات دیں گے، تم کو بلائیں گے۔ تو یہ تم کی تکرار کیا بتا رہی ہے؟ تم کی تکرار کیا بتا رہی ہے؟ کہ جو مردہ تھے وہ تم تھے، جو زندہ ہوگا وہ تم ہوگے، جو دوبارہ مرے گا وہ تم ہوگے، جو اٹھے گا وہ تم ہوگے، جو پلٹے گا وہ تم ہوگے۔ یعنی شخصیت جو ہے وہ مسلسل ہے،
اس میں تعطل نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، یعنی جس وجود سے بات کی جا رہی ہے وہ ایک وجود واحد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ایک وجود ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے دو کیفیتوں کو منتخب کیا۔ کبھی وہی وجود ایک کیفیت میں ہوتا ہے اور وہی وجود کبھی دوسری کیفیت میں ہوتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب ایک کیفیت میں ہو تو دوسری کیفیت میں تبدیل نہ ہو سکے، بلکہ دونوں کیفیتیں آپس میں ایک دوسرے سے تبدیل ہو رہی ہیں، یعنی مردہ زندہ ہو رہا ہے، زندہ مردہ ہو رہا ہے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن شخصیت، وجود، ہستی جس سے بات ہو رہی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ بات بہت ہی واضح ہو گئی کہ وجود انسانی ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے دو کیفیات حیات یا دو کیفیات تسلسل حیات، یا اور آپ اس کو سادہ کر لیں دو کیفیات تسلسل بقا ایجاد کی ہیں، خلق کی ہیں، اور اس کا اعلان اللہ نے صرف یہیں پر نہیں دیگر مقامات پر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی حکومت ہے، وہ ہے، وہ وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا، الذی خلق الموت، جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو حسن عمل میں آزما لے۔ تو دیکھیے اب ایک چیز آپ کے سامنے اور آ گئی۔ پہلی چیز آئی کہ انسان حقیقت واحدہ ہے، دوسری چیز یہ آئی کہ موت اور حیات دو کیفیتیں انسان کے لیے ایجاد کی گئی ہیں، تیسری چیز یہ سامنے آئی کہ آغاز تخلیق موت ہے، آغاز تخلیق حیات نہیں ہے۔ وہاں پر بھی کہا گیا تھا کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، اور یہاں پر بھی پروردگار یہ کہہ سکتا تھا کہ الذی خلق الحیات والموت، وہ خدا جس نے حیات اور موت کو خلق کیا۔ یہ نہیں کہا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا۔ تو اب دیکھیے جب خلق کیا جاتا ہے تو مخلوق وجود میں آتی ہے، اور مخلوق کا وجود میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ جو شے خلق کی جائے، جس شے کو مخلوق کہا جائے، وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے، وہ کبھی عدم نہیں ہوتی۔ ایک چیز ہم اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں عام طور پر موت کو سمجھا گیا کہ ایک شے ہے زندگی جو اپنا وجود رکھتی ہے، اور ایک شے ہے موت جو عدم حیات سے ہمارے تصور میں آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ یہ حقیقت ہے کہ روشنی اپنا وجود رکھتی ہے، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، یا حرارت اپنا وجود رکھتی ہے، سردی کا کوئی وجود نہیں ہے، حرارت کا نہ ہونا سردی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، دنیا نے یہ سمجھا کہ حیات وجود رکھتی ہے اور موت عدم حیات ہے، لیکن قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نہیں، مقدم موت ہے اور وہ مخلوق ہے، اس کا اپنا وجود ہے، عدم حیات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ حیات جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب حیات اور موت دونوں مخلوق ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حیات اور موت دو کیفیات ہیں جنہیں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور وجود کے ساتھ ان کو لازم و ملزوم رکھا ہے۔ اگر وجود ہے تو یا
حیات کی کیفیت میں ہوگا یا موت کی کیفیت میں ہوگا. تو جتنی یقینی حیات ہے اتنی ہی یقینی موت ہے، جتنی واضح حیات ہے اتنی ہی یقینی موت ہے. تو موت عدم حیات جب نہیں ہے، عدم نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ مخلوق ہے تو عدم نہیں ہے. جب عدم نہیں ہے تو اپنی کیفیت رکھتی ہے. جو شے غیر موجود نہیں ہے وہ اپنی کیفیت رکھتی ہے. لہٰذا ہمیں یہاں پر قرآن کی روح سے یہ بات طے ہو گئی کہ جب موت اپنی ایک کیفیت رکھتی ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کیفیت کا کوئی نہ کوئی ایسا مظہر یا کوئی نہ کوئی اس کی ایسی صفات ہونا چاہیے ہیں جن سے ہم موت کی حقیقت کا تعین کر سکیں یا موت کی تعریف کر سکیں کہ موت کیا شے ہے. یہ ایک پیرایا ہم نے اپنی گفتگو کا ختم کیا. اب آپ کی توجہات کہ ہم طالب ہیں اور ایک مرتبہ پھر غور سے آپ سنیں، ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بات طے ہو گئی کہ ایک حقیقت وجود ہے، اس کے لیے دو کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت کا نام حیات ہے، ایک کیفیت کا نام موت ہے، اور دونوں چیزیں آپس میں اس طریقے سے لازم و ملزوم ہیں کہ موت نہیں ہوگی تو حیات کی کیفیت ہوگی، حیات نہیں ہوگی تو موت کی کیفیت ہوگی. لیکن ہوگی کا مطلب یہ کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی شے عدم نہیں ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے. اچھا، اب پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حیات خود کیا ہے. جب ہم حیات کو سمجھ لیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حیات کہ جسے ہم حیات قبل از موت کہہ رہے ہیں، جسے ہم حیات سمجھتے ہیں، جس کے حیات ہونے کا ادراک کرتے ہیں، وہ حیات ہماری سمجھ میں آ جائے تو وہ حیات بھی سمجھ میں آ جائے گی جس کا ابھی تک ہم نے ادراک نہیں کیا یا جس حیات کو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو اب ہم یہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں. پھر آ جائیے اسی سرنامہ کلام والی آیت کے اوپر. ہم نے کیا کہا تھا؟ آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اپنے رب کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، پس ہم نے تمہیں زندہ کیا، حیات دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ضمیریں یہ بتا رہی ہیں کہ جس وجود سے بات کی جا رہی ہے، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جسے مخاطب قرار دیا جا رہا ہے، وہ حیات سے پہلے اور حیات کے بعد، زندگی سے پہلے، زندگی کے بعد، موت سے پہلے، موت کے بعد اپنی حقیقت پر باقی ہے. اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. تبدیلی آنا یہ بتائے گا کہ پھر وہ حقیقت واحدہ نہیں ہے، کوئی دوسری شے ایک شے کی جگہ لے رہی ہے. لیکن یہاں ایک شے دوسری شے کی جگہ لے گی تو ضمیر تبدیل ہو جائے گی. ضمیر تبدیل نہیں ہو رہی ہے تو کوئی شے کسی شے کی جگہ نہیں لے رہی ہے، ایک ہی شے ہے جو کیفیت کو بدل رہی ہے. اب ہم جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور ضمیریں استعمال کرتے ہیں، دیکھیے ابھی تو اللہ کی طرف سے استعمال کی ہوئی ضمیروں کو ہم نے بار بار پیش کر دیا کہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے. اب ہم جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا، دیکھو یہ بات سمجھ لو، ہم اس مسئلے کو اس طرح نہیں دیکھتے، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو کبھی ہم ضمیر متکلم استعمال کرتے ہیں، کبھی ضمیر حاضر استعمال کرتے ہیں، کبھی ضمیر غائب استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں تو ہم اشارہ کرتے ہیں ایک وجود کی طرف. ضمیر اشارہ ہے، کسی وجود کی طرف اشارہ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں جانتا، میں یہ نہیں سوچتا، تو اس میں سے اشارہ ہمارا اپنے جسم کی طرف ہے. وہ میں ہمارا جسم ہے، ہمارا سر ہے، ہمارا سینہ ہے، ہمارا پیٹ ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں تو میں سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ کا جسم سوچ رہا ہے، آپ کا ہاتھ پیر سوچ رہے ہیں، آپ کا سر سوچ رہا ہے.
یا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دماغ سوچ رہا ہے، دماغ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. یا آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص آپ کے سامنے سو رہا ہو اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہوں، یا کوئی بے ہوش ہو آپ اس سے باتیں کر رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کا جسم ہے آپ کے سامنے، وہ حقیقت وجود جس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ سے مخاطب نہیں ہے، صرف جسم ہے آپ کے سامنے. اس کے کان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کانوں سے بات نہیں کرتے، آنکھوں سے بات نہیں کرتے، جسم سے بات نہیں کرتے. آپ ہر شخص سے جب مخاطب ہوتے ہیں، جب اس کو تم کہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں، تو اس کے جسم کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کا اشارہ کسی ایسی حقیقت کی طرف ہوتا ہے جو اس کے جسم کے علاوہ ہے. اس کے جسم کے علاوہ کوئی شے ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جسم کی طرف نہیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں تک جسم کا تعلق ہے. دیکھیے حیات پر بات کر رہے ہیں نا ہم، حیات کو سمجھیں. حیات دنیا کو سمجھیں گے تو حیات برزخ سمجھ میں آئے گی، حیات برزخ سمجھ میں آئے گی تو حیات آخرت سمجھ میں آئے گی. حیات دنیا کیا ہے؟ آپ ایک جسم رکھتے ہیں اور وہ جسم جو ہے وہ بہت سے خلیوں سے مل کے، بہت سے سیل سے مل کے بن گیا ہے، اور وہ مائل بفنا ہے، ہر لمحے فنا ہو رہا ہے. لاکھوں کروڑوں خلیے ہیں آپ کے جسم میں، خون کے، گوشت کے، کھال کے، بالوں کے، ہڈیوں کے، روزانہ مر جاتے ہیں. جب آپ نئی غذا کھاتے ہیں تو نیا خون بنتا ہے، نئے خلیے بنتے ہیں. جو پرانے خلیے مر گئے ہیں ان کی جگہ لے لیتے ہیں. آپ ناخون کاٹتے رہتے ہیں، پیچھے سے ناخون بڑھتے رہتے ہیں، کچھ عرصے بعد نئے ناخون ہو جاتے ہیں. بال کاٹتے رہتے ہیں، آگے سے بڑھتے رہتے ہیں، کچھ عرصے بعد سب بات بدل جاتے ہیں. طبی نقطۂ نظر سے یہ حقیقت پیش کی گئی ہے کہ صرف 10 سال کی مدت ہے انسان کے جسم کی حیات کی، اور وہ بھی اس طرح کے جزوی طور پر، کیونکہ کچھ نہ کچھ جزو تو روزانہ فنا ہو رہا ہے. 10 سال میں انسان کا پورا جسم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. پرانے سیل، پرانے خلیے مرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں، پرانے مرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں. 10 سال بعد اگر ایک انسان کو آپ دیکھیں گے تو اس کا نہ وہ جسم ہوگا، یعنی نہ اس کی وہ ہڈیاں ہوں گی، نہ اس کا وہ خون ہوگا، نہ وہ اس کی کھال ہوگی، نہ وہ اس کے جسم کا کوئی حصہ وہ والا نہیں ہے، سب دوسرا ہے. لیکن آپ اس کو دوسری شخصیت سمجھیں گے، وہی والی شخصیت سمجھیں گے. ہمیشہ آپ اس کو وہی شخصیت سمجھیں گے. آپ کا ایک دوست، ایک عزیز، ایک ساتھی 10 سال بعد آپ کو ملا تو اگر طبی نقطۂ نظر سے آپ اس کے جسم کو دیکھیں تو اس کا جسم بدل چکا ہے، والا نہیں ہے جو 10 سال پہلے تھا، نیا جسم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اس سے جب گفتگو کر رہے ہیں، اس سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس تصور کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ وہی ہے جو 10 سال پہلے آپ کو ملتا تھا. تو جسم کے فنا ہو جانے کے باوجود جو چیز فنا نہیں ہوئی، وہ کیا چیز فنا نہیں ہوئی؟ وہ اس کی حقیقت وجود تھی جو فنا نہیں ہوئی. تو اب یہ بات ایک آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا جب ہم نام لیتے ہیں تو انسان جسم نہیں ہوتا، انسان ایک حقیقت ہوتا ہے جس کے لیے جسم پروردگار عالم نے ایک نعمت کے طور پر قرار دیا ہے. جس طرح آپ کو جسمانی طور پر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عالم مادی میں اپنے وجود کی بقا کے لیے مادی جسم کی ضرورت ہوتی ہے. تو جسم آپ کی سواری ہے، جسم آپ کا جنریٹر ہے جو آپ کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے. لیکن آپ جسم کے علاوہ ہیں. ایک شخص ہے، یا سمجھیں ایک بچہ ہے،
5 کلو کا وہ پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام رکھ دیا زید۔ اب جب وہ 50 کلو کا ہو جائے گا تو کیا چیز تبدیل ہوئی؟ جسم۔ لیکن کیا وہ زید نہیں رہے گا، کچھ اور ہو جائے گا؟ پھر بھی زید ہی رہے گا نا۔ اور اگر اس زید کی ٹانگ کٹ جائے تو وہ زید مائنس ٹانگ ہو جائے گا یا زید ہی رہے گا؟ پھر بھی وہ زید رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس کا نام آپ نے زید رکھا تھا وہ زید کا جسم نہیں تھا، وہ زید کا وجود تھا۔ تو ہمارے خیال سے یہ مثالیں کافی ہو گئیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انسان جو ہے اس کی ظاہری حیثیت جسم ہے۔ ظاہری طور پر ہم انسان کو اس کے جسم سے پہچانتے ہیں، ظاہری طور پر انسان کی شناخت اس کے جسم سے کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ جسم نہیں ہے، وہ الگ ہے اور جسم الگ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ جسم ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور وجود ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اب ایک نقطہ آج کی حد تک اور سمجھ لیں کہ جب موت آتی ہے تو آیا جسم مرتا ہے یا وہ حقیقت مرتی ہے جس کا ہم نے تصور اب آپ کے ذہن میں قائم کر دیا؟ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ وہ حقیقت وجود جو ہے وہ کبھی نہیں مرتی، جو شے مرتی ہے وہ جسم مرتا ہے، کیونکہ جسم تو ویسے بھی مائل بفنا ہے، وہ تو ہر روز مر رہا ہے، ہر روز لاکھوں خلیے مر رہے ہیں، ہر روز لاکھوں خلیے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب تک انسان کو اس کیفیت سے گزرنے کا موقع نہیں آیا جسے ہم موت کہتے ہیں اپنی زبان میں، جب تک جسم کے مرنے والے خلیوں کی جگہ لینے کے لیے نئے خلیے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ موقع آ گیا جس کو ہم موت کہتے ہیں تو اب اس جسم کے خلیے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، جو ہیں وہ فاسد ہو جاتے ہیں، نئے پیدا نہیں ہوتے۔ زندگی میں فاسد ہو رہے تھے تو نئے پیدا ہو رہے تھے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن موت کے بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اب نئے خلیے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئے خلیوں کا پیدا ہونا تسلسل بقائے حیات دنیا کے لیے تھا، اور تسلسل بقائے حیات دنیا جو ہے اس کے لیے کوئی قوت، کوئی تحریک، کوئی سبب ایسا تھا کہ جو کار فرما تھا اور اب کار فرما نہیں ہے۔ بس یہ ایک خاص موڑ ہے جہاں پر ہم آپ کو لائیں۔ یہاں آپ توجہ سے ہماری گفتگو کو سنیں، اور اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہم بار بار حقیقت وجود، حقیقت وجود، حقیقت وجود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ وہ کیا شے ہے؟ تو دیکھیے قرآن میں انسان کا لفظ بعض اوقات اس طرح استعمال ہوا کہ اس کے ظاہری معنوں میں جسم کی طرف زیادہ آپ کی توجہ مائل ہوگی، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر لفظ انسان اس طرح استعمال ہوگا کہ آپ کی توجہ جسم کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سورہ انشقاق کی 6 آیت میں ارشاد رب العزت ہوا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو رنج و تعب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا جسم کہیں کھنچ رہا ہے؟ آپ کا جسم کسی سفر میں ہے، آپ کا جسم کسی منزل کی طرف رواں دواں ہے، کیونکہ کہا انسان جا رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان۔
تو یہاں پر انسان سے مراد وہ حقیقت وجود انسان ہے کہ جو ایک سفر طے کر رہی ہے، اور اس سفر کی منزل کیا ہے؟ فملاقی ہے، تو اس سے ملاقات کرے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آنے والا ہے نہ بیٹے، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کے آ جائے، جو قلب سلیم کے ساتھ آئے، یا یہ سمجھیں کہ وہ جو بشکل قلب سلیم آئے، یعنی جو بحیثیت قلب سلیم آئے۔ تو انسان کے لیے یہ بات طے ہے کہ وہ ایک حقیقت واحدہ ہے۔ انسان کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے بنی آدم، اے انسان، اے اولاد آدم، ہم نے اشیاء عالم تیرے لیے خلق کی ہیں، اشیاء عالم کو تیرے لیے خلق کیا ہے۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تجھ کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ تو انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اب اپنے لیے خلق کرنے کا مطلب وہ آگے تقریروں میں انشاءاللہ آئے گا، ابھی صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ذات باری تعالی لم یزل لا یزال ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی؟ تو جو ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اگر کسی مخلوق کو یہ کہے کہ ہم نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا اس مخلوق کی بقا ثابت نہیں ہے؟ جس مخلوق کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی حکومت ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی شے کے بارے میں کہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بقا کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آپ نے کسی شے کو تیار کیا، مہیا کیا، لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی وہ باقی رہا، تو آپ کہتے ہیں اس میں برکت ہے۔ برکت دراصل صلاحیت بقا ہے، باقی رہنا، باقی رہنے کا رجحان، جس کو آپ کہتے ہیں ٹینڈنسی۔ تو باقی رہنے کی ٹینڈنسی جو ہے وہ ہوتی ہے بقا، وہ ہوتی ہے برکت۔ پروردگار عالم نے اپنے لیے لفظ برکت استعمال کیا ہے، اور وہ مقام جہاں انسان کی تخلیق کا آخری مرحلہ بیان کیا، وہاں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں جو کہ مسلسل انسان کی تخلیق کے اوپر بات کر رہی ہیں، اور تخلیق انسانی جب سمجھ میں آئے گی تو حقیقت حیات سمجھ میں آئے گی، حقیقت حیات سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ حیات سمجھ میں آئے گی کہ جس کا تسلسل موت کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو بابرکت ہے یعنی بقا رکھنے والا ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب چند چیزیں اور سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں زندگی، حیات، تو حیات یا زندگی جو ہے وہ اسی صورت میں مورز وجود میں آئے گی جب اس کے لوازم مہیا ہو جائیں۔ اگر لوازم حیات مہیا نہیں ہوں گے تو حیات مورز وجود میں نہیں آئے گی۔
ہم نے ابتدا میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس دفعہ کی ہماری گفتگو میں فلسفی اور منطقی رنگ ہوگا، اس لیے آپ کو خشک اور مشکل لگے گی، لیکن آپ سنیں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ آج کی گفتگو ہماری تقریباً اختتام پر پہنچ گئی ہے، اور آج ہم ایسے مقام پر لا کے گفتگو کو ختم کریں گے کہ انشاءاللہ وہیں سے ہم آگے آپ کو لے کے چلیں۔ تو دیکھیے، ہم نے کہا لوازم حیات۔ لوازم حیات میں ضروری ہے کہ کوئی حیات وجود ہو، کوئی ماحول ہو جس میں زندگی قرار پائے۔ انوائرمنٹ وغیرہ کے الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے تو حیات کہاں وجود پائے گی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے طاقت، توانائی۔ بغیر طاقت و توانائی کے حیات وجود میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اب وہ طاقت کتنی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے شدت حیات پر۔ وہ بہت اہم موضوع ہے، اور ویسے تو اس کا تعلق کافی حد تک توحید سے ہے، لیکن بہرحال ہمارے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں سب کا تعلق توحید سے ہی ہے۔ تو اس کے بعد ہیں اختیارات، دائرہ اختیار۔ جتنی ان لوازم میں شدت پیدا ہوگی اتنی حیات میں شدت ہوگی، حیات قوی ہوگی۔ درجات حیات جو ہیں وہ کم یا زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اب یہ ہم نے آج شروع کر دیا ہے، آج اس پر بات نہیں کریں گے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سنیے گا اور اپنے ذہن میں اس کو رکھیے گا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم یہاں سے گفتگو کو شروع کریں گے۔ اب یہ چند چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں۔ اب ہمیں آج گفتگو کے اختتام پر صرف اپنی باتوں کا خلاصہ کرنا ہے اور یہ سمجھانا ہے کہ حیات اور موت دونوں چیزیں مخلوق ہیں، دونوں چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ حیات اور موت دو کیفیات ہیں جو ایک حقیقت واحدہ کے لیے خلق کی گئی ہیں، اور حیات جس کو ہم حیات بعد از موت کہہ کے بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی حیات نہیں ہے، بلکہ وہ حیات جسے دنیا میں ہم محسوس کر رہے ہیں یہ حیات ظاہر ہے۔ اس حیات کے باطن کو اگر ہم پالیں تو وہ حیات کا باطن جو ہے وہ حیات برزخ ہے۔ حیات دنیا کا باطن حیات برزخ ہے۔ تو یہاں پر ہم گفتگو کو تمام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات نے ہماری گفتگو کو دلچسپی سے سنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ تقریر میں ہم اس گفتگو کو اسی مقام سے آگے بڑھائیں گے جہاں تک آج پہنچایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔